محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلمہ نے کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے 100 دینار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی، میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا، اس لیے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے پھر سال بھر اعلان کیا، لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ، اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچے میں اسے استعمال کر لے۔ چنانچہ میں اسے اپنے اخراجات میں لایا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں 3 سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف 1 سال کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2426۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ربیعہ نے، ان سے منبس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر بھیڑیے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پوچھا، اور اس کے اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر ہیں جن سے وہ چلے گا، اس کا مشکیزہ ہے، پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھا لے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2427۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے منبس کے غلام یزید نے، انہوں نے زید بن خالد سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا گیا، وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصہ میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے، اور یہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا۔ اس آخری ٹکڑے کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے۔ پھر پوچھا، راستہ بھولی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے، یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی، یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا، اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پھر صحابی نے پوچھا، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو، اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی ہے، خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2428۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن عبد الرحمن نے، انہیں منبس کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ
اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر۔ انہوں نے پوچھا اور اگر راستہ بھولی ہوئی بکری ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پالے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2429۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا، پھر پوری حدیث بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو۔ دریا کے کنارے پر جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2430۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ صدقہ کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2431۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر جاتا ہوں، وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2432۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں، وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں، اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے، اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، از خر کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خر کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2433۔ امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ فکہ کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا، لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا۔ دیکھو، یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، یعنی وہاں لڑنا، اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا، اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا، بس اس کی شکار نہ چھیڑ جائیں، نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو، اسے 2 باتوں کا اختیار ہے، یا قاتل سے فدیہ لے لے یا جان کے بدلے جان لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، از خر کاٹنے کی اجازت ہو، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، از خر کاٹنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ میں نے امام اوزائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2434۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کو امام مالک نے خبر دی نافع سے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر
اس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چرا لائے۔ لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں، اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھویا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2435۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ربیہ بن عبد الرحمن نے، ان سے منبس کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہاری بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑی کی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستہ بھولے ہوئی اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ یا راوی نے بجنتہا کی بجائے امر وجہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے، اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2436۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن ربیہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا۔ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا، ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا۔ جب میں مدینہ گیا تو میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اور اعلان کر۔ میں نے 1 سال تک پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا پھر اعلان کر۔ میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کی عدد، تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث۔ شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے 3 سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا 1 سال کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2437۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ربیہ سے، ان سے منبس کے غلام یزید نے، اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح بتائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر۔ انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ کی چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں، وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی، ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2438۔ عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چروائے ہو؟ اس نے کہا قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ریوڑ کی بکریوں میں دودھ بھی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اس سے کہا
کیا تم میرے لیے دودھ دوہ لو گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ چنانچہ میں نے اس سے دہنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لایا۔ پھر میں نے اس بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے اسے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دھوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دودھ حاضر ہے، یا رسول اللہ پی لیجئے۔ آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2439۔